وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 ہے، پارہ نمبر 22/2 22۔ یہاں سے اللہ جل جلالہ و من والہ تقریباً 5-6 آیتوں میں اس قوم کے سلسلے میں بڑی عبرتناک باتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ قوم سبا آج کل جو ملک یمن کہلاتا ہے، اس علاقے میں یہ جگہ ہے۔ جزیرہ عرب جس کو ہم آج کل سعودی عرب کہتے ہیں، اس کے نیچے کے حصے میں یمن اور اوپر کے حصے میں شام ہے۔ تو عام طور سے مکے کے لوگ سال میں 2 سفر کرتے، ایک یمن کی طرف کا اور ایک شام کی طرف کا۔ تو موسموں کے فرق کے لحاظ سے سردی اور گرمی کا ان کا سفر ہوتا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی رحلۃ الشتاء والصیف فرما رہے ہیں۔ ایک سفر شتاء کا موسم سرما کا ہوتا تھا اور ایک سفر موسم گرما کا ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ جاتے، سفر کر کے سامان لاتے، اس کو بیچتے، کماتے، کھاتے، اچھی زندگی ان کی رہتی تھی۔ اور مکہ مکرمہ والے ہونے کی وجہ سے ان کو دوسرے لوگ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرتے تھے، تکلیف بھی نہیں پہنچاتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک ان پر کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو روزی روٹی بھی آسانی سے پہنچاتے تھے اور ان کو امن بھی عطا فرماتے تھے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ یہ 2 نعمتوں کو بھی یاد دلا رہے ہیں۔ اس رب کی عبادت کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا ہے اور تمہیں خوف سے امن عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ جل جلالہ عبرت کے لیے کچھ قوموں کے واقعات کو بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے ایک قوم سبا کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے حالات کو بیان کیا گیا۔ تو یہ فرما بردار بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی نعمتوں سے نوازا تھا، نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو قرآن کا ایک طریقہ ہے
اچھوں کے تذکرے کے بعد بروں کا تذکرہ یا بروں کے تذکرے کے بعد اچھوں کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کے بعد جہنم کے عذابات کا یا جہنم کے عذابات کے بعد جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو اب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے بعد اب یہ قوم سبا کا واقعہ جڑا ہوا بھی اس طریقے سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس علاقے میں جو ملکہ تھی، ملکہ سبا، ایک عورت جو ہے وہ سلطنت کرتی تھی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت لہا، جی۔ تو یہ جو ہدہد کا ایک واقعہ ہے، وہ واقعات لمبے لمبے ہیں، بس جوڑ بٹھانے کے لیے، ربط بٹھانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو ایک عورت جو ہے وہ ملکہ تھی، بادشاہ کرتی تھی۔ خیر وہ ایمان لائی، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازنا شروع کیا۔ تو قوم سبا کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات کی نعمت عطا فرمائی۔ ایک تو زمین سرسبز اور پانی بھی وافر مقدار میں۔ عام طور سے عرب کی سرزمین میں وہ ندی، نالے، دریا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، ریگستان کا علاقہ ہوتا ہے۔ پانی جو ہے جو بھی ہے وہ قدرت کے وسائل ہوتے ہیں، یعنی بارش برستی ہے یا چشموں سے پانی نکلتا ہے، تو لیکن حفاظت کے لیے کوئی چیز نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بارش کا پانی بہہ جاتا، تو ہاتھ میں نہیں آتا، وہ کام کا نہیں رہتا وہ۔ لیکن قوم سبا کو اللہ نے ایک طرح سے سمجھداری دی، تو انہوں نے بند بانے، جی، اور ڈیمز بنائے، اور بڑے بڑے ڈیم بنا کر وہ پانی کو انہوں نے روک کر اس سے چھوٹی چھوٹی نہریں، چھوٹے چھوٹے نالے جاری کیے۔ سد معارب جس میں سب سے مشہور ڈیم ہے۔ اب وہ طریقے سے پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے اب باغ و بہار کا ایک نظارہ، اب ان کی بستیوں کے دونوں طرف باغات اور مختلف قسم کے پھل پھول، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ، اس کی شکر گزاری کرو۔ اللہ نے بہترین بستی بھی عطا فرمائی ہے اور مہربان رب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نعمتیں کھاتے رہو، اللہ کی شکر گزاری کرتے رہو، بس زندگی کی گاڑی تمہاری چلتی رہے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، سرتابی کی، اس سے جو ہے اپنے منہ کو موڑا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بند انہوں نے باندھا تھا، جو ڈیم انہوں نے باندھا تھا، وہ ٹوٹ کر جو پانی بہا، تو اس کی وجہ سے جو باغات تھے وہ اجڑ گئے۔ اب بھی ہوتا ہے جب بند ٹوٹتا ہے تو بستیاں کی بستیاں بہہ جاتی ہیں، کھیتیاں ساری کی ساری اجڑ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو ویسا ہو گیا۔ اب جو ہریالی تھی، سب سرسبزی تھی، وہ سب ختم ہو کر اب ہوا کیا، نافرمانی کی وجہ سے جو مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ ان کو پھلوں سے نوازتے تھے، پاکیزہ اور عمدہ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نواز رہے تھے، اس کی جگہ میں اب بد مزہ کے پھل، کانٹے دار درخت اور اسی طریقے سے کچھ کڑوی قسم کی بیریاں، بد مزہ کی بیریاں، یہ اب اگنے لگی۔ تو یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔
تو اللہ جل جلالہ من والہ اس واقعے کو قرآن میں جو بیان فرما رہے ہیں وہ مکے کے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ دیکھو تم کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں اور امن بھی دیں گے، جیسے اس بستی کے لوگوں کو بھی ہم نے رزق بھی دیا تھا اور ہر طرح سے فراوانی بھی تھی، خوشحالی بھی تھی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو ان کی حالت بدل گئی۔ تو اس سے عبرت حاصل کرو، کہیں تمہاری بھی حالت ایسی نہ ہو جائے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ مکے والوں پر قحط سالی آئی، بڑی پریشانی آئی، وہ بہت ترستے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ اب اللہ جل جلالہ ان آیتوں میں جو تذکرہ فرما رہے ہیں اس کو ایک بار سن لیں، پھر آگے کی آیتوں میں اور ایک چیز کو بتاتے ہیں۔ فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، سبا کے لوگوں کے لیے، ان قوم سبا، ان کے وطن میں نشانیاں موجود تھی، جنتان یمین و شمال، جو باغوں کا سلسلہ دائیں طرف اور بائیں طرف، ادھر بھی باغ ادھر بھی باغ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کلوا من رزق ربکم، جی اپنے رزق کا، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور کیا کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر کرو، بس اتنا ہی۔ یہ دیکھو بلدۃ طیبہ، شہر بھی بڑا عمدہ ہے، ورب غفور، اور بخشنے والا پروردگار بھی ہے۔ تو یہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تم پر، لیکن فعارضوا، تو انہوں نے سرتابی کی، روح گردانی کی، نافرمانی کی، تو فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں بڑے بڑے چوہے گھوس، جیسے پیرچلی بولتے ہیں، ہاں کہ وہ کاٹنے لگے، جیسے آج بھی دیواروں کو کاٹ دیتے اور کھانے پینے کی چیزوں کو اس طریقے سے، تو اس کے پتھر جو ہے ان کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے، اور دھیرے 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 پتھر الگ ہوتے 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 اس طریقے سے وہ بند کمزور ہو کر آخرکار جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ تو ہوا کیا، بدلناہم بجنتیہم جنتین، اور ہم نے ان کے ان دو طرف کے جو باغات تھے ان کے بدلے میں جنتین، دو باغ دے دیے، لیکن یہ کیسے تھے، ذواتی اکل خمتن، اچھا جن میں یہ چیزیں رہ گئی، کیا، نمبر 1 بدمزہ پھل، وہ اصل اور جھاؤ، کانٹے دار جھاڑیاں، وشیء من صدر قلیل، اور تھوڑی سی بیر، اور وہ بھی مزیدار نہیں۔ تو عمدہ خوشبودار رسدار پھلوں کے بدلے کانٹے دار اور بد مزے کی چیزیں اور بیریاں، اس طرح کی چیزیں ان کو بدلے میں ملی۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، ان کو یہ سزا ہم نے ان کی ناشکری کی بنیاد پر دی، انہوں نے ناشکری کی تو انہوں نے خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی، اپنا خود جو ہے برا چاہا انہوں نے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ایسی سزا بڑے ناشکروں ہی کو دیتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت سے نوازتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس کی شکر گزاری کریں، ناشکری نہ کریں۔ پھر ہوا یہ کہ باغوں کا جو سلسلہ تھا وہ ایسا کہ مسلسل بستیوں کی بستیاں، ایک تو بستیاں ملی تھی اور ان کے دونوں طرف درخت رہتے تھے، تو گویا کہ ایک انسان سفر شروع کرے تو رستہ بھر بھی 100 200 300 کلومیٹر تک بھی جائے تو بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ایک ویرانہ، جی ایک ڈراؤنا منظر ہو، ایک گھبراہٹ کی چیز ہو، یا خالی چیز ہو، یا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی ہو، یا دشمنوں کا خوف ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں، تو بستیاں ملی ہوئی رہتی۔ اب آج کل دیکھنا ہے، سمجھنا ہے بولے تو کوئی کیرلا کو جا کر دیکھو، کیرلا میں ایک بستی سے دوسری بستی کا سفر کرو، آپ مسلسل گھروں کا سلسلہ رہے گا، دونوں طرف گھر رہیں گے، ایک بستی رہے گی، پھر تھوڑی دور میں اور ایک بستی رہے گی، اور ادھر بھی درخت رہیں گے ادھر بھی درخت رہیں گے۔ تو کیرلا میں اسی طرح سیلون میں بھی
ہر گھر میں درخت رہیں گے اور گھروں کا سلسلہ مسلسل رہے گا. تو آپ 100 کلومیٹر سفر کریں، بستیاں بستیاں جڑی رہیں گی اور ہر طرف ہریالی رہے گی. یہ دونوں علاقے اسی طریقے کے ہیں. اب جیسے ہمارے یہاں ایک بستی وشارم سے ہم نکلے ویلور کی طرف گئے، تھوڑی دور گئے بولے تو ایک سلسلہ ختم ہو جاتا عمارتوں کا. کیا ہے ہائی اسکول ختم ہوئی، اس کے بعد سے دیکھو ذرا خالی رہیں گی چیزیں ادھر ادھر. پھر آگے چل کر کوئی ایک بستی آئی، پھر کچھ مکانات رہیں گے، پھر وہ ختم ہوا تو پھر ادھر ادھر جگہیں خالی رہیں گی، اس طرح سے. لیکن ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی تو کہیں بھی کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے رستے میں جا رہا تھا انسان، پیٹرول ختم ہو گیا، اب ایک 2-4 کلومیٹر گاڑی ڈھک لو یا یہ کرو لفٹ لیو، اس طرح کی کچھ پریشانی رہتی ہے. گاڑی کچھ ہو گئی تو میکینک کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، بلانا، اس طرح کی کچھ باتیں پریشانیاں رہتی ہیں، الجھنیں رہتی ہیں. لیکن اگر بستی ہی رہے پوری کی پوری تو کوئی پریشانی کی بات نہیں رہتی ہے، تو سلسلہ جاری ہی رہتا ہے اس طرح. تو ہوا یہ ہے کہ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرا ظاہرا، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان میں جہاں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر دیے. تو ان کی بستیوں میں بھی اطراف میں بھی ایک تو اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی اور گاؤں کا سلسلہ رکھ دیا. اور قرآن ظاہرہ، تو ہم نے ان دیہاتوں کے درمیان ان کے چلنے کا خاص ایک وقدرنا فیہ السیر، ایک خاص انداز بھی رکھ دیا. وہ کیا سیروا فیہا لیالیہ و ایاما آمنین، کہ بے خوف اور خطر ان راستوں میں تم چلو، رات کے وقت میں ہو دن کے وقت میں ہو تو آرام سے چلو، بے خوف ہو کر چلو، نڈر ہو کر چلو، امن کے ساتھ چلو، دن میں ہو یا رات میں ہو چلو. تو یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو دونوں طرف ہریالی، دونوں طرف آبادی، اس کے درمیان میں ان کا سفر ہوتا تھا. اب یہ کتنی اچھی چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. تو یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، وہ کہنے لگے ہے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں ذرا درازی، ذرا ڈسٹنس کر دے، ذرا دور رکھ دے. اب وہ بستیاں مل کو نہیں رہنا، کیا بیچ میں ذرا فاصلہ رہنا. اب یہ کیا، یہ گھر میں بھی ہیں باہر بھی ہو، ایسا آج ہے کہ ابھی فرق ہی دکھتا نہیں ہے نا. بستی مل کو ہے نا، سفر میں گئے سکاٹ نہیں ہے نا، انجوائے کرے سکاٹ نہیں ہے نا، انٹرٹینمنٹ کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے نا، کر کے ایسا سوچنا شروع کی. اور خود کہنے لگے باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں میں ذرا ڈسٹنس کر دے، دوریاں کر دے. اب کیسا سفر بولے تو ذرا کبھی بھوک لگنا، کبھی پیاس لگنا، کوئی پانی کی ضرورت پڑنا، کیا کوئی انسان پریشان ہونا، ایسا رہا تو تب مزہ آتا سفر میں. کیا بھی ایٹ نہیں گا تو کیا یہ ایسا آ کر کے. اب انسان کو ذرا ڈر بھی رہنا، خوف بھی رہنا. اب وہ کوئی بڑا آدمی رہا تو اس کے لیے گن مین ہے، سائڈ میں جو ہے نوکر چاکر ہیں، وہ لوگ حفاظت کرنے والے ہیں. نہیں معمولی آدمی رہا تو انہیں پریشان ہونا، انہیں یہ ہونا. سب یہ کس طرح کے ہو گئے نا، یہ کیسا. تو ہمیں کر ہمارا ایک پرسٹیج کر ہمارا ایک مقام کر کے، ہمارا ایک شان کر کے ہماری رہنا نہیں کیا، ایسا آ کر کے یہ انداز سے سوچنے لگے. انسان جب وہ اس کی سوچ بگڑتی ہے تو الٹی سوچیں. مکے والے بھی بولے اللہ اگر ہمیں ہیں ایسے ٹھیک ہے تو ہمارے اوپر جو ہے آسمان سے پتھر کی بارش برسا کر کو بولے. کون تو بھی ایسا بولیں گے کیا؟ بولو اللہ تو ہم کو آگ سے بچا، عذاب سے بچا، ایسا بولنا سو وہ نہیں سکا. الٹا کیا بولے؟ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا کر کے. تو ایسا ہے. تو یہ لوگ بھی بولے ذرا دور رہنا ہماری بستیاں کر کے. اب کیا ہوا؟ فظلموا انفسہم، تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو ہوا کیا؟ جب وہ بند ٹوٹا اور پانی بہا تو درخت سب جو ہے اجڑے،
فجعلناہم احادیثا، سو ہم نے ان کو ایک افسانہ بنا دیا، ایک ان کے تذکرے باقی رہ گئے. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر دیا. اب وہ خوشحالی ختم ہو گئی، وہ ہریالی ختم ہو گئی، اب وہ ہرا بھرا منظر ختم ہو گیا، بالکل اب دوسرا نقشہ پیش آ گیا. تو یہ سب ناشکری کی وجہ سے ہوا. تو فرمایا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر دیا. آگے اللہ فرماتے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس قصے میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بڑی بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں. تو اس لیے اللہ جل جلالہ جب نعمتوں سے نوازتے ہیں تو اس وقت ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور شکر گزاری کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑنے کا انداز کبھی نافرمانیوں پر پکڑے، ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی نافرمانیوں کے باوجود نعمتوں سے نوازتے رہے. اب جب انسان خوش ہو جاتے ہیں، کودنے لگتے، اب سب چیزیں ان کے لیے فراہم ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ سب دینے کے بعد اچانک پکڑتے ہیں کہ انسان مایوس ہو کر رہ جاتا. فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب ہماری نصیحتوں کو انہوں نے بھلایا تو اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حکومت کا دروازہ، خزانے کا دروازہ اور فوج کا دروازہ، ساری چیزیں اب ان کے ہاتھ میں ہیں، پورا دبدبہ ہے، زور ہے، حکومت ہے، سب چیزیں ان کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ہر چیز کے دروازوں کو کھولتے ہیں، لیکن حتی اذا فرحوا بما اوتوا، ہماری دی ہوئی چیزوں پر جب وہ خوش ہو کر ناچنے لگتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں، تو اخذناہم بغتۃ، ہم اچانک ان کو پکڑتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں، ارے یہ کیا ہو گیا، ایسا کر. تو اس لیے انسانوں کو چاہیے ہماری ٹیکنالوجی، ہماری وہ ہماری اکانومی، ہماری کرنسی کر کر اچھلے کود لے کر ہماری کر کے سب ایسے غزام میں رہیں گے، اللہ کی پکڑ آئے گی. اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں عالمی اعتبار سے موت آ رہی ہے، کوئی کسی کو بچا نہیں پا رہا ہے، سمجھے، ہر طرف. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے انسان کے لیے یہی سجدہ ہے کہ انسان بندہ بنا رہے، اللہ کے سامنے ہمیشہ عاجزی کو ظاہر کرے، کبھی بھی اپنی بڑائی نہ بتائے، اللہ کی نعمتوں کے سامنے شکر گزاری سے جھک جائے. یہی ہے، اسی لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ اس قصے میں ہر صابر اور شاکر کے لیے، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں، عبرت کی نشانیاں. اللہ تبارک و تعالی آج پوری انسانیت کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج نافرمانیوں کی زیادتی ہی کی وجہ سے طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. دیکھو پہلے زلزلہ آیا، ارتھ کوئک آیا، سیلاب آیا، کب کہاں کی کر کے سنتے تھے، برسوں میں کبھی کبھی ہوتا تھا. اب دیکھو ہر چند دنوں میں ایسے واقعات، ایسے حالات سن رہے ہیں. یہ ایک سونامی آیا، لاکھوں لوگوں کو لے کے چلا گیا، سمجھ رہے ہیں کیا ہوا. ایک جو ہے سمندر میں ایک زلزلہ آیا، سمندر کا پانی باہر ہوا، وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو لے کے چلا گیا. کتنے جھٹکے ہیں، کتنے جو ہے زلزلے ہیں، ہر چند دنوں میں سنتے ہی رہتے ہیں. یہاں یہ ہو گیا، زمینیں دھس گئی، یہاں پانی آ گیا، یہاں یہ ہو گیا، وہاں ہو گیا. تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ان جو قدرت کی جو چیزیں ہیں ان سے عبرت حاصل کریں، ان کے اللہ ہی کے سامنے جو ہے سرنڈر ہو جائے، اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کو ظاہر کرے. ورنہ ہماری ٹیکنالوجی، ہماری وہ، اب ہم یہ کر لیے، ہم وہ کر لیے، یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، بولیں گے، تو خداوند قدوس کی قدرت کے سامنے کسی کا کچھ بھی نہیں چلتا. انسان ہی ہے، خدا ہی ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ عالمی اعتبار سے پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ناشکری سے اور اس کی نافرمانی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساکین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ رمضان کے 20 دن گزر چکے ہیں، اللہ ہماری نافرمانیوں کو، ناقدریوں کو، لاپرواہیوں کو، بے ادبیوں کو معاف فرما۔ اللہ اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم اس کے لائق تو نہیں ہیں اللہ، اور ہم نے کچھ ایسا کیا بھی نہیں ہے اللہ، اے اللہ لیکن پھر بھی ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں اللہ، آپ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اللہ۔ اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس طریقے سے وَإِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا، اللہ آپ سراپا معافی ہیں اللہ، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں اللہ، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ہمیں سکھایا ہے اللہ، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ آپ کو معافی بہت پسند ہے اللہ، آپ کو معاف کرنا بہت پسند ہے اللہ۔ دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں تو باہر کر دیتے ہیں اے اللہ، لیکن آپ کی رحمت ایسی ہے جو معاف کرنے کو پسند کرتی ہے۔ آپ کے پاس مانگے تو آپ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ہم آپ ہی کے ساتھ گندی زبانوں کے ساتھ، اے اللہ گندے عمل کے ساتھ معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجئے اللہ۔ ہاں اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اللہ، ہمارا بہت کچھ بن جائے گا اللہ۔ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجئے اللہ، کرم فرما دیجئے اللہ، فضل فرما دیجئے اللہ، مہربانی فرمائیے اللہ، دستگیری فرمائیے اللہ، ہماری رہبری فرمائیے اللہ۔ پوری انسانیت کے اوپر ایک مرتبہ نظر اللہ مہربانی کی نظر فرما دیجئے اللہ۔ تمام بندوں کو اے اللہ آپ کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائیے، آپ کی طاعت کی توفیق نصیب فرمائیے، آپ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، آپ کی نافرمانی سے بچائیے اللہ، آپ کی نعمتوں کی ناشکری سے ناقدری سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ انسان سب بھول بیٹھے ہیں اللہ، آپ کی نعمتیں کھاتے ہیں اللہ، آپ ہی کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ، آپ ہی کی زمین پہ جیتے ہیں اللہ، آپ ہی کی زمین میں فساد مچاتے ہیں اللہ، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، معصیت اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں اللہ۔ آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا اللہ، آپ چاہے تو زمینوں کو پھاڑ سکتے ہیں، عذابوں سے آسمانوں سے عذابوں کو اتار سکتے ہیں اللہ، آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم اور گناہوں پہ ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائیے اللہ، معاف فرما دیجیے، نیک سمجھ عطا فرمائیے اللہ، نیک سمجھ عطا فرمائیے اللہ، ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائیے اللہ، ہدایت عامہ اور تامہ کے فیصلے فرمائیے اللہ، ہدایت عامہ اور تامہ کے فیصلے فرمائیے اللہ، ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دیجیے اللہ۔
ایمان کی دولت نصیب فرما دیجیے اللہ۔ آپ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ، ہم اس کے مستحق بھی نہیں ہیں اللہ، اس کے اہل بھی نہیں ہے اللہ، آپ نے اپنے فضل سے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اللہ۔ اے اللہ اور لوگوں کو بھی عطا فرما دیجیے اللہ، اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے اللہ ہمارے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے اعمال کو اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے اخلاق کو سدھارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی اللہ۔ سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ، بیمار ہیں اللہ، قرض دار ہیں اللہ، بے روزگار ہیں اللہ، پریشان حال ہیں اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ۔ بہت سے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں اللہ، بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں اللہ، اللہ والے جا رہے ہیں اللہ، ہر دن یہی خبریں آ رہی ہیں اللہ۔ اے اللہ جانے والوں کی مغفرت فرمائیے اللہ، ان کے درجوں کو بلند فرمائیے اللہ، آخرت کے مرحلے آسان فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دیوبند کے ایک بڑے حضرت کے وصال کی خبر آئی ہے اللہ۔ اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائیے اللہ، ان کا نعم البدل عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ایسے علم کے بڑے بڑے پہاڑ جا رہے ہیں اللہ، اور بہت سے اے اللہ علماء بیمار ہیں اللہ۔ اے اللہ صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے اللہ، سب کو عافیت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے اے اللہ ہماری بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں اللہ، فیصلہ آپ ہی کا چلتا ہے اللہ، ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے بڑھ جائے اللہ، لیکن آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ۔ اگر آپ نے انسان کے خاتمے کا فیصلہ کر دیا ہے، پوری دنیا مل کے اس کو نہیں بچا سکتی اللہ، اور اگر آپ نے بچانے کا فیصلہ کر لیا تو پوری دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ۔ آپ ہی مالک ہے اللہ، آپ ہی خالق ہے اللہ، آپ ہی پروردگار ہیں اللہ، آپ ہی پالنہار ہیں اللہ۔ اللہ پوری انسانیت کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائیے اللہ، سرخ رویاں عطا فرمائیے اللہ، سربلندی عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ پورے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز دیجیے اللہ، آپ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ جیسے آپ نے خود قرآن میں سوال کیا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور مجھ پہ پورا یقین کر ایمان لاؤ۔ اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرمائیے، ایمان کامل عطا فرمائیے، نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہے اللہ ہر نافرمانی سے بچائیے، ہر ناقدری سے بچائیے اللہ۔ اے کریم آقا رمضان کے باقی دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ، تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے، مناجات کی لذت عطا فرمائیے، نمازوں کا خشوع نصیب فرمائیے، کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی بارگاہ میں اے اللہ ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑانے کی نعمت عطا فرمائی، مراقبوں کی نعمت عطا فرمائی اللہ۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، اے اللہ مراکز کی حفاظت فرمائی اللہ، دینی خدمتوں کو جاری اور ساری رکھیے اللہ۔ مسجدیں بند نظر آ رہی ہیں اللہ، مدرسے بند نظر آ رہے ہیں اللہ۔ اے اللہ یہ بڑا نقصان ہے اللہ، خسران ہے اللہ۔ شراب خانے تو کھلے ہیں اللہ، لیکن آپ کے گھر اور آپ کے در بند ہے اللہ، بڑی آزمائش ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، اپنے گھروں کو اپنے دروں کو کھول دیجیے اللہ۔ اے اللہ حرمین شریفین کو اے اللہ کھول دیجیے، لوگوں کا آنا جانا آسان فرما دیجیے اللہ۔ دین کی جتنی بھی محنتیں رہیں ہو رہی ہیں اللہ، ان سب کو قبول فرمائیے اللہ، رکاوٹوں کو دور فرمائیے اللہ۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔